وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. پروردگار عالم کا شکر کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی جسمانی روحانی کہ ہم قرآن کریم کے قرب حاصل کر سکیں، قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کر سکیں اور قرآن کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں. یہ پروردگار عالم کا شکر ہے، یہ توفیق پروردگار ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں اپنی اس عظیم کتاب پہ، جس کتاب کو کتاب ہدایت بھی کہا، کتاب شفاعت بھی کہا، جس میں ظاہری شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے. تو ہم اسی قرآن کے درس کے حوالے سے سورہ آل عمران ہماری چل رہی ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کہ کسی بھی ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ آیت کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام ہو یا کوئی اور نبی ہو کہ ما کان لبشر، کسی بھی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس کو ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ جس کو پروردگار عالم آسمانی کتاب اپنی حکمت اور نبوت اسے دے، اسے یہ زیب نہیں دیتا، اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ وہ شخص کہ جس کو پروردگار عالم آسمانی کتاب حکمت اور نبوت عطا کرے، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں سے یہ کہے، ثم یقول للناس، کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم خدا کو چھوڑ کے میری عبادت کرو. یعنی یہاں پہ پھر ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے وہ توجہ دلائی گئی یہود و نصارہ کی ان بری عادات میں سے ایک. وہ ان کا یہ تھا کہ وہ ان کا جس طرح سے ان کا یہ تحریف کرنا اپنی کتابوں میں، اور تحریف کر کے یہ کہنا ان کا کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، نعوذ باللہ. تو یہاں پہ ان کو، اور چاہے وہ اس وقت کے عیسائی ہوں یا آج کے دور کے افراد ہوں کہ جو خدا کو چھوڑ کے یہ کہیں کہ فلاں امام کی ہم عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یا ہم خدا کو چھوڑ کے فلاں نبی کی عبادت کرتے ہیں، تو خدا متعال دو ٹوک کو یہ جواب دے رہا ہے کہ یہ کسی اس شخص کو کہ جس کو خدا کتاب و حکمت عطا کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے پیروکاروں کو یہ نہیں کہتا کہ تم خدا کو چھوڑ کے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم خدا کو چھوڑ کے میری عبادت کرنے لگ جاؤ. اور جبکہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، حالانکہ بلکہ اس کے یعنی جسے کتاب و حکمت دی گئی، جو خدا کا نمائندہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ تو یہ کہے کہ کونوا ربانیین، کہ تم خدا والے ہو جاؤ، خدا کے بندے بن جاؤ، خدا کے عبادت گزار بن جاؤ. اور وہ یہ کہے کہ تم جیسا کہ کتاب خدا کی بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسا کہ کتاب کی تعلیم ہے. کتاب کی تعلیم کیا ہے؟ کتاب یہ کہتی ہے، چاہے وہ آج کا قرآن ہو یا آج سے پہلے کی کتابیں ہوں، ہر نبی کی کتاب کی یہ تعلیم تھی کہ خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبما کنتم تدرسون، اور جیسے کہ تم نے درس پڑھا ہے، اور خدا کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو.
ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ یہ تمہیں حکم دے کہ فرشتوں اور انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو. یعنی نہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا پروردگار میری عبادت کرو خدا کے علاوہ، اور نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں تمہیں یہ حکم دے کہ فرشتوں اور انبیاء کو چھوڑ کے تم ملائکہ کو چھوڑ کے ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم خدا کو چھوڑ کے انبیاء کو یا نبیوں کو یا ملائکہ کو اپنا رب بنا لو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، ایامرکم کیا تمہیں کفر کی دعوت دیتا ہے جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو. تو ان دو آیات میں بھی اگر ان آیات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ہم دوسروں کی طرح آپ پہ سلام کرتے ہیں، حالانکہ ہماری نظر میں ایسا احترام کافی نہیں، تو ہم تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کا امتیاز رکھیں اور آپ کو سجدہ کر لیا کریں. تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، اور اپنے پیغمبر کو ایک بشر کے طور پہ تم احترام کرو، لہٰذا یعنی انبیاء کا حق پہچانو اور ان کی پیروی کرو. اور جیسا کہ روایات میں بھی یہ ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ یعنی ایک عجیب انداز سے جو ہے وہ امام کی سواری کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں ایسے جھک کے. امام نے فرمایا کہ یہ تمہارا کیا انداز ہے؟ کہ ہم اپنے جو بڑے یا ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں ہم ان کا ایسے ہی احترام کرتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایسا کرنا یعنی تمہارے لیے دنیا میں زحمت ہے اور آخرت میں اس کا کوئی تمہیں اجر و ثواب نہیں ملنے والا، اور میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں. تو یہ ہر مقام پہ چاہے وہ رسول اللہ ہو چاہے ائمہ اطہار علیہ السلام ہو، ہر جگہ پہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے یعنی حقیقت میں وحدانیت کا درس دیا کہ خدا واحد کی عبادت کرو. یعنی کوئی ایسا فعل کہ جس فعل سے ذرا سی بھی شرک کی بو بھی آتی ہو تو اس سے بھی ائمہ اطہار علیہ السلام نے منع کیا ہے. جیسا کہ یعنی غلوف کرنے سے حد سے یعنی زیادہ بڑھا دینا یا کم کر دینا، تو اس کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، اور امام حسین علیہ السلام نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے رسول اللہ سے جو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا پورا سلسلہ حدیث کا یہ سلسلہ کہ جس میں سب معصوم شامل ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ مجھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے حق سے بلند نہ کرو. اللہ نے مجھے نبی بنانے سے پہلے اپنا عبد بنایا پھر نبی بنایا. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کو یہ زیب، پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ کسی بھی انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ خدا اسے کتاب اور قوت فیصلہ اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، اور وہ تمہیں یہی کہے کہ تم بلکہ جو بھی اس عہدے پہ فائز ہوگا، جو نبی ہوگا جس کو خدا کتاب و نبوت و حکمت عطا کرے گا، تو وہ یہی کہے گا کہ خدا کے بندے بنو، خدا والے بنو، کیونکہ اس کتاب کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. یہ کتاب تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم خالصتاً خدا کی عبادت کرو، اور لہٰذا تم ملائکہ اور فرشتوں کو رب نہ مان لو. یہ کتاب کا تمہارے لیے ایک حکم ہے، اور وہ تمہیں تمہارے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کا، جیسے آیت نمبر 80 میں کہا گیا کہ یعنی تمہیں کفر کی طرف دعوت دی جاتی ہے جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو، کہ مسلمان ہونے کے بعد
تم کفر کی طرف نہ جاؤ. اور جیسا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر آج دیکھا بھی جائے بلکہ یہ ہر دور میں بھی رہا، اور آج تو کچھ زیادہ علم سے اور قرآن سے دوری کی وجہ سے ہمیں اس بات کا ایک عام، اس بات کو تو بہت ہی یعنی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں مقصر ہے اور فلاں جو ہے وہ مولا کائنات کی تو شان کو ماننے والا ہی نہیں ہے، جبکہ اور جو حد سے بڑھا دیتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے متعلق 2 قسم کے افراد ہلاک ہو جائیں گے جبکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا. یعنی یہاں پہ امام علیہ السلام نے وضاحت کر دی کہ اگر وہ 2 افراد ہلاک ہو رہے تو وہ میری وجہ سے ہلاک نہیں ہو رہے، وہ اپنے عمل کی وجہ سے. یعنی دیکھو جیسے قرآن میں دقت ہے، جیسے قرآن کی دقیق معانی ہے، ایسے ہی ہر معصوم کی اگر فرامین کو دیکھا جائے، ان کی احادیث کو دیکھا جائے تو احادیث میں بھی ایسی ہی دقیق معانی پائے جاتے ہیں. یعنی یہاں پہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بارے میں 2 قسم کے افراد ہلاک ہو گئے جبکہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں. یعنی کوئی یہ کہے کہ بھئی اگر ہم ہلاک ہو رہے ہیں ہمیں تو یہ تو مولا نے کہا تھا کہ یہ ہلاک ہوں گے، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے. بلکہ کیا ہے کہ خود اگر کوئی قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، قرآن تو کتاب ہدایت ہے. اسی طرح سے اگر کوئی تعلیمات آئمہ پہ عمل نہیں کرتا، ان کے راستے، ان کی پیروی صحیح معنوں میں جیسے ان کی پیروی کرنی چاہیے ویسے نہیں کرتا، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ آئمہ کا نعوذ باللہ قصور نہیں ہے، وہ خود ہمارے عمل کا ہے کہ ہم نے ویسے جیسے ان کی پیروی، جیسے ان کی پہچان، جیسے ان کی معرفت کرنی چاہیے تھی ہم نے ان کی معرفت نہیں کی. تو امام فرماتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا. حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور مجھ سے بغض رکھنے والا. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں لوگوں سے بیزار ہیں جو ہمارے متعلق خلوف کرتے ہیں اور جنہوں نے ہمیں ہماری حد سے بڑھا دیا. یعنی حد سے بڑھانا کیا ہے؟ یعنی اس بارے میں بھی بہت سارے لوگ یہ ہمارے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ان کے تو فضائل کی حد ہے. یعنی حد سے مراد کیا کہ ان کو، یعنی وہ عبد پروردگار ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں، وہ خدا کو سجدہ کرتے ہیں، وہ خدا کی مخلوق ہے. یعنی ان کی اطاعت اس طرح سے کرنا کہ یہ خدا کی مخلوق ہیں، خدا نے ان کی اطاعت واجب کی ہے، نہ کہ وہ خدا ہے. ان کو حد سے بڑھانا، ان کو خدا کے برابر میں، خدا جیسا کہہ دینا، یہ حد سے بڑھا دینا ہے. اور ہم ان سے اسی طرح بیزار ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ہم جو ہمیں حد سے بڑھاتے ہیں ہم ان سے اسی طرح بیزار ہیں جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نصارہ سے بیزار ہیں. اور پھر تفسیر علی بن ابراہیم میں بھی مرقوم ہے کہ امام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے اور کچھ نصرانی حضرت عیسیٰ کی ربوبیت کا عقیدہ رکھتے تھے، تو جبکہ یہود حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے. تو اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ خدا جو ہے وہ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خود کہیں. یعنی اگر وہ حضرت عزیر کو خدا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، تو اس میں نہ تو حضرت عیسیٰ کی یہ تعلیمات تھیں، نہ حضرت عزیر کی یہ تعلیمات تھیں، نہ کسی اور نبی یا کسی امام کو اگر کہتے ہیں تو نہ ان کی تعلیمات ہیں. یعنی ان کی تعلیمات کیا ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ تم وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ تم خالصتاً خدا کی عبادت کرو، خالصتاً تم خدا والے ہو جاؤ، کہ وہ خدا کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی یہ ایک کوئی بھی نبی جو ہے نہ کوئی امام اس قسم کی تعلیمات کا حکم دے سکتا ہے. پھر اس آیت میں اگلی آیت 81 میں پروردگار عالم اس مقدس عہد و پیمان کی طرف اشارہ یہ آیت کر رہی ہے جو ایک عمومی عہد و پیمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
اور اس وقت کو یاد کرو اخذ اللہ جب خدا نے پیمان لیا، اخذ اللہ میثاق النبیین کہ جب پروردگار عالم نے، جب خدا نے انبیاء اور ان کے پیروکاروں سے یہ ایک تاکیدی عہد و پیمان لیا۔ کیا پیمان لیا، کیا عہد لیا، کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، ثم پھر اس کے بعد جاءکم رسول تمہارے پاس ایسا پیغمبر آئے، مصدق لما معکم جو اس کی تصدیق ہے جو پہلے سے تمہارے پاس ہے۔ جیسے گزشتہ آیت میں بھی آپ یعنی اہل کتاب سے پروردگار عالم نے بار بار یہ خطاب کیا کہ اہل کتاب یہ نبی تمہارے پاس وہ لے کے آیا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو پہلے تمہارے پاس تعلیمات ہیں، جو کتابیں ہیں، یعنی یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ کوئی نئی تعلیمات نہیں ہے، نئے احکامات نہیں ہے، بلکہ یہ وہی یہ کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نیا دین ہے اس وجہ سے اور یہ ہمارے مطابق ہی نہیں ہے، یعنی تمہارا یہ کہنا کہ یہ تو ہمارے مطابق نہیں ہے اس لیے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ بارہا یہ کہا گیا کہ ثم جاءکم رسول کہ جب تمہارے پاس وہ رسول آ جائے، مصدق لما معکم جو تم تصدیق کرنے والا ہو جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، یعنی جو کتاب، جو تعلیمات، جو احکامات پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں، یہ نبی، یہ کتاب اسی کی تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو پھر اب جب وہ پیغمبر آ جائیں جو اس کی تصدیق کریں جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو اس پہ ایمان لے آنا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ اس کی مدد کرنا۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے انبیاء سے کہا اقررتم بِهِ اقررتم کیا اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ خدا تعالیٰ نے وہ وعدہ جب لیا انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں سے کہ کیا پھر ان سے پوچھا، سوال کیا اقررتم کیا تم یہ جو میں نے کہا ہے، کیا کہا کہ جب تمہارے پاس وہ نبی آ جائے جو تمہارے پاس موجود پہلے سے تمہاری کتاب میں تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم اس پہ ایمان لانا اور اللہ تنصرون اس کی مدد کرنا۔ اور پھر پروردگار عالم خود سوال اقررتم کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي پھر مزید تاکید پروردگار عالم نے کہا کہ اس پہ تاکیدی کیا تم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي کہ کیا اس پہ اور تاکیدی عہد و پیمان باندھتے ہو؟ اور اب پھر ان کا اقرار پروردگارہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر خدا نے ان سے کہا فَاشْهَدُوا کہ اس مقدس عہد و پیمان پہ گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو یہاں پہ حقیقت میں دیکھا جائے تو انبیاء اور ان کی امتیں جو گزشتہ انبیاء اور ان کے دین کا احترام کرتے تھے، تو ان انبیاء اور ان کی امتوں پہ آنے والے انبیاء کے بارے میں ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ جیسے اس آیت میں یعنی بات یہ ایک اس میثاق کا کہ خدا نے انبیاء سے میثاق لیا، تو اس کا معنی یعنی تاکیدی عہد و پیمان جس میں تاکید ہو، ایسا عہد و پیمان جس میں تاکید ہو اسے میثاق کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یعنی اگر انبیاء سے میثاق لیا گیا تو فطری سی بات ہے کہ ان کے پیروکاروں سے بھی ایمان لینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا عہد و پیمان کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا پیغمبر آئے جس کی دعوت ان کی دعوت سے ہم آہنگ ہو اور وہ اس کی حقانیت ثابت ہو جائے تو یہ چاہیے کہ اس پہ ایمان لائیں، اس کی مدد کریں۔ اور پھر اس پہ تاکید کے لیے فرمایا کہ قَالَ أَقْرَرْتُمْ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، قبول کرتے ہو؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم قالوا اقررنا کہ پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے جیسا کہ فخر الدین رازی نے بھی اس تفسیر میں
حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب آدم اور دوسرے انبیاء کو پیدا کیا تو ان سے عہد لیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ ان پہ ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اور پھر جیسے یعنی اس آیت سے واضح جو حقیقی ظاہری طور پہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر نبی سے اور ان کی امت سے عہد لیا، ہر نبی سے میثاق لیا، کہ جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں اور تمہارے بعد وہ رسول آئے جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم اس پہ ضرور ایمان لانا اور اس کے لیے ضرور مدد کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم تو ایک یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے حضرت موسیٰ پہ ایمان لانے کا اور ان کی مدد کرنا فرض تھا، اور حضرت موسیٰ کے لیے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا فرض تھا، اور حضرت عیسیٰ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا فرض تھا۔ لیکن اگر عملی طور پہ دیکھیں تو ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود نہیں تھے، اور جب کہ وہ ان پہ ایمان کیسے لاتے اور کیسے ان کی مدد کرتے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، لہٰذا وہ بھی نہ تو ان پہ ظاہری لحاظ سے ایمان لا سکتے تھے اور نہ ان کی مدد کر سکتے تھے۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت عیسیٰ موجود نہیں تھے، وہ بھی نبی اکرم پہ نہ ایمان لا سکتے تھے اور نہ ان کی مدد کر سکتے تھے۔ تو آخر اس آیت مجیدہ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ امام سے سوال راوی کر رہا ہے کہ جب تک یہ انبیاء آئے تو تب تو ایک نبی، اگر ایک نبی دوسرے نبی کے لیے عہد اس نبی سے لیا جا رہا ہے تو وہ جب موجود نہیں ہے اس کی، جب وہ آئے تو پھر اس عہد سے کیا مراد ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، کہ جو تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ آیہ مجیدہ میں نبیین سے پہلے لفظ امم مخصوص ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کی امتوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب تمہیں خدا کی طرف سے کتاب و حکمت مل جائے اور پھر وہ نبی آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم آنے والے نبی پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ لیکن امتوں نے اس، جیسے حضرت عیسیٰ کی امت سے یہ میثاق تھا کہ وہ ان کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد اگر وہ نبی آئے جو کتاب و حکمت لے کے آئے تو اس نبی پہ ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا۔ لیکن امتوں نے اس میثاق الہی پہ عمل نہیں کیا اور تمام سابقہ امتوں نے آنے والے نبیوں کی یہ مخالفت کی۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی اور امام نے فرمایا کہ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین کی اس کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے انبیاء سے رسول خدا پہ ایمان لانے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی مدد کا وعدہ لیا تھا۔ تو راوی کہتا ہے کہ راوی تعجب کر کے کہتا ہے کہ وَلَا تَنْصُرُنَّ کے الفاظ سے امیر المؤمنین کی نصرت کا حکم دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ رجعت میں دنیا میں لوٹ کر آئیں گے، جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے رجعت پہ کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو باقی انبیاء یعنی خالص مومنین بھی واپس رجعت کریں گے اور خالص کافر جو ہے وہ بھی رجعت کریں گے۔ تو کہا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ رجعت میں دنیا میں لوٹ کر آئیں گے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو کر جنگ کریں گے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد دیا تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائیں گے اور حضرت علی کے پرچم تلے کفار و مشرکین سے جہاد کریں گے۔ تو لہٰذا پروردگار عالم ہم سب کو مولا کائنات رسول خدا پہ ایمان لانا اور ان کی، اگر یہ وہی ہے تو وہی آیت ہے کہ انبیاء پہ ایمان لانے کا میثاق امتوں سے ہے، تو پروردگار عالم ہمیں اس میثاق پہ کو پورا کرنے کی
तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 83, अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ूना वलहु अस्लमा मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। अफ़ग़ैरल्लाहि, क्या वो लोग दीन खुदा के अलावा कोई चीज़ चाहते हैं? वलहु अस्लमा मन फ़िस समावाति व मन वल अर्ज़ी, जबकि तमाम लोग और जो कुछ ज़मीन व आसमान में है वो उसके सामने, खुदा के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किया हुआ है। तौअन व करहन, चाहे वो खुशी से हो, इख्तियार से हो या मजबूरी से हो, और वो सबका पलटना उसी की तरफ है। तो इस आयत में परवरदिगार आलम जो ज़ाहिर लिहाज से ये आयत, जैसे गुज़श्ता आयत इस में तमाम मज़ाहिब के बारे में तफसीली गुफ्तगू और वो अहद ईमान के बारे में जो गुज़श्ता अदियान के पैरोकार उसे परवरदिगार आलम ने लिया, तो अब यहाँ पे इस आयत में कि क्या ये लोग खुदा के दीन के सिवा कोई और चीज़ चाहते हैं? खुदा का दीन तो कवानीन इलाही के सामने सर तस्लीमें कम करने के अलावा और कुछ नहीं। इस्लाम तमाम मौजूदात आलम का दीन है। अगर इस्लाम को देखा जाए तो इस्लाम तमाम मौजूदात आलम का दीन है। जैसा कि इसी आयत के बारे में कि अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ूना, कि क्या वो लोग दीन खुदा के अलावा कुछ चाहते हैं? वलहु अस्लमा मन फ़िस समावाति वल अर्ज़, जबकि जो कुछ ज़मीन व आसमान में है वो खुदा के सामने, उसके हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किया हुआ है। तो क्या माना हुआ इस आयत का कि कायनात की तमाम अशिया खुदा के सामने सरमनू हैं। तो यहाँ ये जो कहा गया कि क्या ये लोग दीन के सिवा कुछ और तलाश कर रहे हैं, जबकि आसमानों और ज़मीन के तमाम रहने वाले उसी के सामने खुशी से, चाहे वो इख्तियार से हो या मजबूरी से हो, सब उसके सामने सर तस्लीम खम किए हुए हैं और सबको उसी की तरफ लौटना है। इलैहि युरजऊन, और सबको उसी की तरफ लौटना है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मजबूर हदीस जिसका माहसल ये है कि वलहु अस्लमु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन, का एक मफ़हूम ये है कि ख्वाह को चाहे या ना चाहे उसे किसी न किसी तरह खुदा की तौहीद का इकरार करना पड़ता है और खुदा के मुकर्रर करदा कवानीन के सामने हर चीज़ बेबस और सरनगू है। अलबत्ता खुश नसीब वो अफराद हैं जो खुशी से उसके सामने सर तस्लीम खम करते हैं, और बदबख्त हैं वो अफराद जो बेबस और मजबूर होके उसके सामने झुकते हैं। तो ये जैसा कि कुरान जो है, कुरान में ज़ाहरी हमारे मसाइल का हल भी है, और जहाँ पे कुरान की अपनी एक मानवियत भी है, तो वहाँ पे कुरान ज़ाहिरी लिहाज से भी हमारे लिए फ़वाइद कुरान में हर आयत में रखे गए। जैसे कि इसी आयत के बारे में जिसमें कहा गया अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ूना वलहु अस्लमा मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। तो इसके बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, मौला कायनात से जब किसी ने अर्ज़ किया, ये इमाम के वसीले से ये हदीस अमीरुल मोमिनीन से क्या अर्ज़ किया कि मेरी वो शख्स कहता है कि मौला मेरी सवारी सरकश हो चुकी है। कहा गया कि ये आयत अगर कोई जानवर सरकश हो जाए या कोई भी सरकश हो तो उसको राम करने के लिए ये आयत, जैसा कि उस रावी ने कहा कि मौला मेरी सवारी सरकश हो चुकी है और मुझे उससे ख़तरा महसूस होता है, तो आपने फरमाया कि इसके दाएं कान में वलहु अस्लमा मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन, ये आयत की तिलावत करो। वो शख्स कहता है कि जैसे ही मैंने इस आयत की तिलावत की तो वो शख्स, वो जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पे राम हो गया। ये कुरान की एक ज़ाहिरी मौजज़ा भी कुरान का ये है। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हें किसी जगह पे खौफ महसूस हो तो अपना दायां हाथ अपने सर पे रखो और बुलंद आवाज़ से ये आयत पढ़ो। आयत नंबर 83, अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ूना वलहु अस्लमा मन फ़िस समावाति। तो ये आयत पढ़ो तो खुदा ने चाहा तो तमाम ख़तरा से महफूज हो जाओगे। और फिर जैसे कि तफसीर अली बिन इब्राहीम में भी है कि खुदा ने फरमाया अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि
اللہ یبغون کہ کیا وہ دین اللہ کے دین کو چھوڑ کے اور دین تلاش کر رہے ہیں. تو کہا کہ قیامت کے دن خدا بھی لوگوں سے کہے گا کہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وسیع علیہ السلام کے اقرار کے دین کے علاوہ تمہیں کسی اور دین کی جستجو تھی. تو لہٰذا یعنی خدا بھی ان کو جیسے یعنی خدا ان سے کہے گا کہ جیسے تم نے وہاں دین کے علاوہ کسی اور کو یعنی جہاں پہ تمہیں میرے آخری نبی اور ان کے وسیع کا اقرار کرنا چاہیے تھا تم نے اقرار نہیں کیا, تم نے ان کو چھوڑ کے اور دین کو اختیار کیا, تو اب خدا بھی ان پہ نظر کرم نہیں کرے گا. تو راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ وَلَهُ أَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَطَوْعًا وَكَرْهًا کی منزل پوری ہو چکی ہے. امام علیہ السلام اپنے صاحب سے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو, یعنی جیسے پہلے بھی گزارش کر چکے کہ قرآن کا ایک ایک ظاہر اور کئی بطون ہیں, اور قرآن کی حقیقی جیسے اسی سورہ میں بتایا گیا کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں موقع میں واضح ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو متشابہ ہیں کہ جن کی تعبیر جن کی تفسیر سوائے اور نہیں کر سکتا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس آیت کی یعنی یہ جو کہا گیا کہ توہن اور کرہن کی منزل پوری ہو چکی, تو راوی کہتا میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اس کی منزل یہ آیت اپنے پورے معانی کے ساتھ اس وقت جلوہ فکن ہوگی جب ایک تنہا عورت راستہ طے کرے گی, اسے راستے میں کسی بچھو سانپ کہ کسی کے ڈسنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. یعنی کیا یعنی وہ دور کہ جب امام ظہور ہوگا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس آیت کے متعلق فرمایا, امام نے فرمایا کہ یہ آیت مکمل طور پہ قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کے وقت نمایاں ہوگی. جب حضرت قائم علیہ السلام کا ظہور ہوگا اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, تو زمین کے ہر گوشے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوگی. تو ابن مقیر کہتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی اسی آیت کے بارے میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کی متعلق دریافت کیا, تو آپ نے فرمایا اس آیت کا تعلق امام قائم آل محمد سے. جب آپ ظہور کریں گے تو آپ تمام یہود و نصارا صائبین زندیق مرتدین کفار سب کو جمع کریں گے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کریں گے. اور اس وقت جو لوگ خوشی سے اسلام قبول کریں گے آپ نے نماز زکوٰۃ اور دوسرے احکام اسلام پہ عمل کرنے کا حکم دیں گے, اور جو لوگ انکار کریں گے تو آپ ان کی گردنیں اڑا دیں گے. کہ ایسا وقت آئے گا کہ مشرق و مغرب میں سوائے توحید پرست افراد کے کوئی اور دکھائی نہیں دے گا. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ اتنی بڑی آبادی کو امام کیسے اکیلے ہینڈل کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو پھر تھوڑے کو زیادہ اور زیادہ کو تھوڑا کر دیتا ہے. اور حقیقتاً یہ آیت یہ ایسی مومنین کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ وہ وقت پروردگار عالم وہ وقت لائے کہ جس وقت میں امام علیہ السلام کا ظہور ہو اور کائنات کے تمام زمین کے چپے چپے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں ہوں, چاہے وہ کرہن ہوں یا توأن ہوں. اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا متعال ہمیں امام کے اوانوں انصار میں شمار فرمائے. اس وقت ہمیں ان افراد میں شمار فرمائے کہ جو توأن امام کی اطاعت کرے, توأن پروردگار عالم کے سامنے سر تسلیم خم کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل